السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان، آیات مقدسہ 10، 11، 12 اور 13 اور 14۔ آج انشاءاللہ العزیز ان آیات مقدسہ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان اعتراضات کا جائزہ لیا تھا جو منکرین اور مخالفین کی طرف سے ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی سچی جماعت ہے حزب اللہ۔ دوسری طرف کفار، مشرکین اور منافقین، مخالفین ہیں جو حزب الشیاطین ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے تجزیہ ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو منکرین اور مخالفین ہیں ان کے انکار کے پیچھے ان کی ضد ہے، اور لا یعنی اعتراضات اور سوالات ہیں۔ اصل میں وہ ماننا نہیں چاہتے، اس اعلیٰ فلسفی کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دی ہے۔ تو اصل میں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے کہ میں نہ مانوں۔ چنانچہ اعتراضات کیا کر رہے ہیں جی، یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تو کھاتے اور پیتے بھی ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی اللہ کے نمائندے ہیں تو پھر وہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا فرشتے ان کے سیکورٹی گارڈ ہوتے۔ یہ اعتراضات جتنے بھی وہ کر رہے ہیں اصل میں صرف نہ ماننے والا ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، منفی پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر دور میں مخالفین اور منکرین نے ایسے ہی سوالات اٹھائے ہیں۔ اللہ رب العزت آج اس پارے کا آخری رکوع ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی بابرکت اولو العزمی عظیم الشان اللہ کی جو ہستی ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، تبارک الذی ان شاء۔ جب یہ سورہ مقدسہ شروع ہوئی تھی تو وہاں پر بھی تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ نے اپنی ہستی کو پہلے پیش کیا جو برکت والی ہے، عظمت والی ہے، اور پھر آگے اللہ رب العزت
اپنی ہستی کی رہنمائی دے کر ہمیں معاشرے اور سوسائٹی کے حوالے سے جو اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی، برکت والی ہے الذی، وہ ہستی، وہ ذات اقدس، ان شاء، اگر وہ چاہے تو جعل لک خیرا، وہ آپ کے لیے بہتر بنا دے، من ذالک، اس سے، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے بڑے بڑے محلات بنا دے۔ جو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اگر جانشین ہیں، نمائندے ہیں، رسول ہیں، تو پھر ان کے پاس تو وسائل ہونے چاہیے تھے، ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، سرمایہ ہونا چاہیے تھا، دولت ہونی چاہیے تھے، اور یہ معاشرے کے سردار ہوتے، لوگ ان کی بات کو سنتے اور قبول کرتے۔ اللہ رب العزت نے خود جواب دیا کہ دیکھو، سب سے پہلے بات یہ یاد رکھ لو کہ اللہ کی ہستی بابرکت ہے، عظمت والی ہے۔ اب اگر اللہ چاہتے تو ان کے لیے باغات بنا دیتے، محلات بھی بنا دیتے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کے جو رسول ہیں یہ تو قوموں کے نمائندے ہیں، قوموں کے لیڈر ہیں، قوم کے اندر رہنا ہے اس نے۔ تو اللہ تو ایک سوسائٹی میں عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، مساوات کا سسٹم لانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ تو بڑے بڑے محلات کا مالک ہو، وسائل کا مالک ہو، اور عوام ان بنیادی وسائل سے محروم ہو جائے؟ یہ تو سرمایہ پرستانہ سوچ ہے، یہ تو شیطانی سوچ ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بل کذبوا بالساعہ، اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت جملہ بول کے ارشاد فرما کے خلاصہ ارشاد فرما دیا، اصل میں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے۔ کذبوا بالساعہ، یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، اور ہم نے تیار کیا ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، سعیرا، آگ تیار کی ہے۔ یہ منکرین اصل میں اندر سے نہیں قبول کرنا چاہتے، اور اپنی جواب طلبی کا یا قیامت کا جو ایک بڑا اہم حادثہ پیش آئے گا، اللہ کی طرف سے جزا و سزا کے عمل سے گزارا جائے گا، یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے جو اس قیامت کا انکار کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے، آگ تیار کی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے، مکان بعید، دور کی جگہ سے، سمعوا لها، سنیں گے ان کے لیے، تغیظا وزفیرا، بڑی بڑی آوازیں، غصہ، چلانا، یہ وہ محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دوزخ کی آگ میدان محشر میں جہنمیوں کو دور سے دیکھ کر ایک جوش اس میں پیدا ہوگا، اس میں جوش بھر جائے گا، اور اس کی جو غضبناک آوازیں اور خوفناک اس کا طریقہ ہوگا، چلانا ہوگا، بڑے بڑے دلیر اور بہادر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ اس خوفناک آواز سن کے گھبرا جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر ایک تنگ جگہ میں، مقرنین، جن کو زنجیروں میں بندھا ہوا ہوگا، دعوا ہنالک ثبورا، پکاریں گے اس جگہ موت کو۔ جب وہ جہنمی اس جہنم کے اندر انتہائی مشکلات میں ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے،
اور اللہ معاف کریں، وہ جو آگ کی تپش ہے وہ تو اتنی زیادہ ہوگی کہ 70,000 سال بھی اگر آگ کو دہکایا جائے تو اس کی سختی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس ماحول کو دیکھ کر وہ کہیں گے دعاؤ ہنالک ثبورا، ہمیں موت آ جائے، لا تدعوا اليوم ثبورا، مت پکارو آج ایک موت کو۔ تم نے اتنے ظلم کیے، دنیا کے اندر اللہ کی فلسفی کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ ظلم کے نظام قائم کیے اور انسانیت کو تباہ کر دیا ہے۔ لہذا لا تدعوا اليوم، نہ پکارو آج، ثبوراً ایک مرنے کو، ثبوراً واحداً ایک موت کو، وادعوا اور پکارو ثبوراً کثیرا، بہت زیادہ مرنے کو پکارو۔ ایک جہنمی جب اس کو عذاب ملے گا اس سے وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اللہ زندہ کریں گے، پھر وہ مر جائے گا، پھر اللہ رب العزت اس کو زندگی دیں گے، پھر وہ مر جائے گا۔ ایک پروسیس ہوگا جو عذاب کا ہے، جو سزا کا ایک پروسیس ہوگا، اور پھر فرشتوں کے اتنے بڑے بڑے درے جو اس کے سر پہ ماریں گے تو اس کا تو کچومر نکل جائے گا، اس کی ہڈیاں جو ہے وہ پسی جائیں گی۔ اس لیے بڑی سخت سزا ہے، سخت عذاب ہے اللہ رب العزت کا کہ بار بار ان کو موت آئے گی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آج ایک موت کی تم بات کر رہے ہو، بلکہ کئی موتوں کو پکارو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے اپنی زندگی میں۔ آج جو زندگی موجود ہے یہ دار العمل ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ آج ہم نے جتنی اعلیٰ اللہ کی فلسفی ہے اس کی رٹ قائم کرنی ہے اپنے دماغوں اور دلوں میں، اور اس کی رٹ قائم کرنی ہے اپنے سسٹم کے اندر۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ بصورت دیگر دنیا میں بھی جہنم، آخرت میں بھی جہنم، اور جہنم کے حوالے سے جو وعید اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔